بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے دنوں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صاحب نے دورہ فرمایا لاہور کا. تو ایک تو یہ اٹ سیلف ایک خبر تھی کہ علی گنڈاپور صاحب نے اس طرح کا کوئی دورہ نہیں کیا تھا اس انداز سے, اور پھر وہ اس میں سے اور بہت ساری خبریں نکل آئیں. وہ قومی پنجاب اسمبلی کے گئے تو وہاں ایک ہاتھا پائی, گالم گلوچ, عجیب و غریب سوالات اور اس سے زیادہ عجیب و غریب جوابات, وہ ایک نیا ایک ہرا رولا پڑ گیا. آج جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے مریم نواز شریف صاحبہ کو خط لکھ کے, تو خلاصہ یہ کہ جو کچھ ہوا یہ اچھا نہیں ہوا, میں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی جو مطلوب لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ سی ایم, ایک صوبے کے سی ایم کے ساتھ اسمبلی میں گھس رہے ہیں, تو ہم گھسنے دیں گے کیا؟ ظاہر ہم نہیں گھسنے دیں گے. تو ایک تو یہ معاملہ ہوا, اور وہ ایک مذاکرات کی بات چلی تھی, بڑا شور تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا مذاکرات, اور تحریک تحفظ عین پاکستان نے کہہ دیا کہ دعوت قبول. کیا ہوا اس کا آگے, کیا ہونا ہے, کچھ نہیں ہونا یا کیا ہے؟ ایک یہ بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ بلکہ ہمارے آج کے مہمانوں میں سے ایک تو ہمارے آج کے مہمانوں میں سے ایک جو ہے وہ سینٹرل ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کی, اور اسپوکس پرسن ہے تحریک تحفظ عین پاکستان کے اخوندزادہ حسین احمد یوسفزئی صاحب. ان سے جاننے میں مدد ملے گی کہ یہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے مذاکرات کی دعوت قبول کیا تھا نا, تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا حکومت کی طرف سے یا نہیں. جو دوسرے مہمان ہیں سینئر صحافی تجزیہ کا جناب ارشاد بھٹی صاحب, ان سے یہ جاننے میں مدد ملے گی. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پر ایک پوڈ کاسٹ کیا ابھی پچھلے دنوں جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے. تو وہ آپ سمجھ لیجیے کہ پہلا اکاؤنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کی قید کے حوالے سے کوئی شخص اپنا آنکھوں دیکھا حال تو نہیں لیکن آبزرو کیا ہوا حال بتا رہا ہے, کیونکہ انجینئر صاحب کے مطابق وہ جہاں تھے اس کے بالکل ساتھ والی چکی میں عمران خان صاحب تھے, تو انہوں نے کچھ حالات و واقعات بتائے. تو وہ اس پہ بھی, اور جو ہمارے تیسرے مہمان ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں آن انفارمیشن اینڈ کے پی افیئرس, ان سے پوچھیں گے کہ سرکار کیا بنا مذاکرات کا, ہونے ہیں نہیں ہونے ہیں, یہ پنجاب میں کیا ہوا, کیوں ہوا. دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ چونکہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی, مصطفیٰ کمال صاحب نے بہت ہی سخت ترین پریس کانفرنس کی الطاف حسین صاحب کے خلاف. عمران فاروق صاحب کی زوجہ, مرحوم عمران فاروق صاحب کی زوجہ انتقال فرما گئی, تو اس موقع پر انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے الطاف صاحب کو قاتل قرار دیا, عمران فاروق صاحب کو, اور بہت ہی سخت ترین ہمارے استعمال کی. یہ کیا ہوا اچانک, کیوں ہوا, اس کا کیا ہے پس منظر؟ مصطفیٰ کمال صاحب خود ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ابھی ان مہمانوں سے ہم آغاز کرتے ہیں, سب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. اخوان زاہد صاحب, سر سب سے پہلے میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ کا بہت شکریہ. تو پہلے تو بتا سکیں اگر, چونکہ آپ ترجمان ہیں تحریک تحفظ عین پاکستان کے, آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب کی دعوت کو قبول کی, بلکہ کہا آپ نے ان واٹ ایور ورڈز کی کوئی مشروط آمادگی بھی نہیں ہے کہ پہلے ملاقات کراؤ, پہلے یوں کرو, پہلے رہا کرو, یہ وہ. تو آئی ایم ایکسپیکٹنگ کہ اب اس حوالے سے اگلا جو بھی ہونا ہے وہ حکومت نہیں کرنا ہے, کیونکہ آپ نے تو آمادگی ظاہر کر دی, تو اب ظاہر ہے اس کے بعد اب آپ کیا ہی کر سکتے ہیں, میرا یہ خیال ہے. تو حکومت کی طرف سے کچھ آیا ہے, کوئی بھی جواب یا کال یا آمادگی کا اظہار آفیشلی, کوئی کسی نے ٹاک شو میں کچھ کہہ دیا ہوا نہیں, آفیشلی کوئی رابطہ ہوا ہے کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بادامی صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا. آپ کا شکریہ. بات یہ ہے کہ ہم نے جو مذاکرات کا جواب دیا ہے بڑے مثبت طریقے سے, وہ کوئی انوکھی بات بھی نہیں ہے. تحریک تحفظ عین پاکستان جب سے وجود میں آئی ہے یہی ان کا بیانیہ ہے کہ ملک سرزمین بے آئین بن گیا ہے. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے اور پاکستان کو اس ہمجہت بحرانوں سے نکالنے کے لیے اپنی سنجیدگی بھی دکھائے اور اپنی ویلنگنس بھی دکھائے. ہم نے اپنی طرف سے اپنی سنجیدگی بھی دکھائی ہے اور ویلنگنس بھی شو کی ہے. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے, تو بدقسمتی سے میں جو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں اس کا ذکر بھی کیا, جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ تھا پنجاب کا, اور اس حوالے سے ان کا آج خط بھی سامنے آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مذاکرات کے آفر کے بعد اگر یہی سی بی ایمز ہم حکومت کی جانب سے دیکھیں گے تو پھر تو مذاکرات کا خدا ہی حافظ سمجھے. اس وقت آپ ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو کو, جو کسی جلسے کے لیے بھی نہیں آ رہے, کوئی جلوس کے لیے بھی نہیں آ رہے, بلکہ موبلائزیشن کے لا رہے ہیں, اور اگر یہی کام خیبر پختونخوا میں سندھ کا وزیر اعلیٰ آتا ہے, پنجاب کا وزیر اعلیٰ آتا ہے, یا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ آتا ہے, تو کیا ہمارا رویہ یہی ہوگا؟ قطعاً نہیں. پشتون مہمان نواز قوم ہے, روایت پسند قوم ہے, مہمانوں کی بڑے قدر و عزت کرتے ہیں. ہم تو اس مہمان کو بھی اپنی سرزمین جو ہماری دہلیز پہ آ کر ویلکم کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے جو ہے نا قتل مجھے کرے گا یا مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا, ہم اس کو بھی اپنے. اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت مذاکرات میں بھی کوئی خاص سنجیدہ نہیں ہے, ورنہ آپ تو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو وقال آپ کو الٹا کام ہو گیا نا. تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ حکومت مذاکرات کرنے یہی میں بادامی صاحب یہی عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح کا یعنی چکری سے آپ شروع کریں کہ وزیر اعلیٰ کو اے کے سے چو صاحب روک لیتے ہیں,
اور بدتمیزی کرتا ہے, اور وہ طوفانی بدتمیزی کا سلسلہ پھر پنجاب چکری سے لاہور تک سے. اور سر آفیشیل کوئی بھی رسپانس آپ کو گورنمنٹ کا, یہ جو آپ نے ان کی مذاکرات کی دعوت قبول کی, بالکل زیرو رسپانس سو فار کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. ہاں البتہ جو لوگ حکومت کے ترجمان ہے اس وقت ٹی وی پہ آ کے آپ کے شو میں کسی دوسرے بھائی کے شو میں جو بات کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے, اور وہ خود سے ایک ڈیلیبریٹلی ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش. خنزاد صاحب آپ کچھ لندن مظاہرے کے حوالے سے کہنا چاہ رہے تھے, پھر میں آگے بڑھوں. دیکھیں میں اس پہ اتنا سا کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف تشدد کو, نفرت کو, جس طرح کے یہ خاتون کا ذکر ہوا اس قسم کی کسی بھی اظہار رائے سے لا تعلقی بھی کرتے اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, جمہوری لڑائی پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ساری میری اپنی 20 سال جو عمران خان صاحب کے ساتھ گزری ہے, میں اپنی اس پورے پولیٹیکل کیریئر میں آج تک ہم نے گملہ, بلکہ ہمارے اوپر یہ الزام لگائے جاتے ہیں 9 مئی کا. میں آپ کو بادامی صاحب اس دن میں آپ یہ اسلام آباد سیف سٹی کے کیمرے ہیں, میں اختیار ولی صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں دعوے سے کہ میں G11 کے اشارے پہ کھڑا تھا, اور ان لوگوں میں سے تھا جو کچھ منتشر لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ صرف اسٹریٹ لائٹس کو نقصان پہنچا رہے تھے. میں ان کو گھسیٹ رہا تھا, نیچے اتار رہا تھا, بلکہ کسی کو تپڑے بیماری کہہ رہی یہ حرکت نہ کرو تو ہمارے اپنے املاک ہے, اس کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو. ہم بس احتجاج کر رہے ہیں. لیکن خنزاد صاحب آپ اس کی مذمت کر رہے ہیں, اور I'm sure بطور تحریک انصاف کے رہنمائی کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور بطور ترجمان تحریک تعاون بالکل کر رہے ہیں, اور اس پہ ہماری مرکزی جو شعبہ ہمارے اطلاعات ہے اس کا پراپر پریس ریلیز بھی آیا تھا. ہم نے وہ جو PTI نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو ری ٹویٹ کیا تھا, اس کو بھی ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے. ہم اس قسم کی کسی بھی اس کی جو ہے نا غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا ٹویٹ یا ری ٹویٹ, جو بھی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, آپ سمجھتے ہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے. جیل میں اگر ابھی تک پڑے ہیں نا, اس میں ان کے اپنے ساتھیوں کا بہت بڑا وسیم بھائی, میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان شدید مشکلات سے گزر رہا ہے. ان کو احساس نہیں, ہم پالیٹکس نہیں کھیل رہے, نہ ہمارے لیے کوئی پاور پالیٹکس مانے رکھتے ہیں, نہ عمران خان پاور پالیٹکس میں یقین رکھ رہا ہے, نہ ہم ان سے کوئی پاور شیئرنگ کے لیے بیٹھے ہیں. ہم نے سنجیدگی کے ساتھ کچھ نکات ایسے رکھے ہیں کہ اگر ان پہ سر جوڑ کر بیٹھا جائے تو اس ملک کو دلدل سے نکالا جا سکتا ہے. ہماری بات سنجیدگی سے لیا جائے, اگر سنجیدگی نہیں دکھاتے تو احتجاج تو ہمارا جاری رہے, تحریک ہماری شروع ہے, اسٹریٹ موبلائزیشن ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. تو لائے عمل کا اعلان کب تک کرنے لگے خنزاد صاحب اندازن؟ کس چیز کا سر؟ تحریک تعاون پاکستان نے لائے عمل کا اعلان کرنا نا, خان صاحب نے ان کے رہنماؤں کو ذمہ داری دی ہے, تو اندازن کب تک کسی لائے عمل کا اعلان ہو چکا ہے. ہم نے 2 روزہ قومی کانفرنس کے آخر میں اس کا پورا اچھا وہ 8 فروری اچھا صوبوں میں وہی ہے, یعنی اسلام آباد مارچ ایسا کوئی تو نہیں ہے. 8 فروری تو 8 فروری بادامی صاحب ایک دن ہوگا, اس دن تک ایک مسلسل موبلائزیشن ہوگی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی اسی ہفتے انشاءاللہ تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت جا رہی لاہور. اب ہم یہ ایکسپیکٹ کر لیں گے اختیار ولی صاحب کی جماعت سے, ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. لیٹس سی. بہت شکریہ, سب کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب نے, اختیار صاحب نے ریکویسٹ کر لی, اختیار صاحب نے ان سب میں ریکویسٹ کر لی.